بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے ببرکت نام سے جو دلوں کا حال بخوبی جانتا ہے۔ لسنرز، آپ سب کیسے ہیں؟ جو دوست اس چینل پر نئے آئے ہیں وہ برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ پیارے لسنرز، آج میں آپ کے لیے عنبر ناگماریہ سیریز کی تیسری کہانی پھانسی کے تختے پر کا آخری حصہ پیش خدمت کرنے جا رہی ہوں۔ تو لسنر چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ پیارے لسنرز، دوسرے حصے میں آپ نے سنا کہ کیسے عنبر چوری کے الزام میں گرفتار ہو جاتا ہے اور سپاہیوں کا سردار عنبر کو کیلوں سے ٹھکوا کر تختے پر لٹکا دیتا ہے۔ پھر وہاں سے فرار ہو کر عنبر شہزادے کے پاس جاتا ہے۔ اس کا علاج کر کے شہزادے کو خانوں کے غلام چچا کے گھر لے جانے کے لیے نکلتے ہیں، لیکن راستے میں شاہ بابل کے سپاہی انہیں گرفتار کر کے واپس لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر راستے میں رات کے وقت ایک نقاب پوش ان کو بچا لیتا ہے جو کہ سپہ سالار کا وفادار سپاہی یورکا ہوتا ہے۔ اب کہانی آگے۔ نقاب پوش یورکا شہزادے کے ساتھ یمن کی سرحد تک گیا۔ شہزادے کو عنبر اور حبشی کے ساتھ یمن کی سرحد پار کروانے کے بعد یورکا نے اجازت لی۔ شہزادے کو جھک کر سلام کیا اور زرکیسر کی تلاش میں واپس کرتانجنا کی طرف روانہ ہو گیا۔ عنبر بھی یورکا کے ساتھ ہی جانا چاہتا تھا، اس لیے کہ زرکیسر سے ملنا اور اسے رہا کروانا بہت ضروری تھا۔ زرکیسر نینوا کی فوج کا سپہ سالار تھا اور ساری فوج اس کے گرد جمع تھی، لیکن عنبر یہ تسلی کرنا چاہتا تھا کہ شہزادہ محفوظ ہاتھوں میں ہے، کیونکہ یمن میں بھی خطرہ تھا۔ وہ حبشی غلام ہانو کے چچا سے مل کر معلوم کرنا چاہتا تھا کہ کیا واقعی وہ بھروسے کا آدمی ہے۔ اس نے یورکا سے کارواں سرائے کا پتہ لے لیا تھا۔ یمن کی سرحد پر محافظ سپاہیوں نے معمولی پوچھ گچھ کے بعد انہیں ملک میں داخل ہونے کی اجازت دے دی۔ عنبر نے یہاں بھی یہی کہا کہ وہ حکیم ہے اور ہانو اس کا غلام اور شہزادہ اس کا بیٹا ہے۔ سپاہیوں نے شہزادے کو نہ پہچانا۔ حبشی غلام نے دیوتاؤں کا اور عنبر نے رب واحد کا شکر ادا کیا۔ ہانو عنبر اور شہزادے کو لے کر بڑی تیزی کے ساتھ اپنے چچا کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ یمن کا شہر سرحد سے ایک دن اور ایک رات کے سفر پر تھا۔ وہ سارا دن جلے ہوئے سیاہ پہاڑوں میں سفر کرتے رہے۔ رات کو ایک جگہ دم لینے کے لیے آدھی رات تک آرام کرنے کے بعد انہوں نے دوبارہ اپنا سفر شروع کر دیا۔ اب پہاڑوں کا سلسلہ ختم ہو گیا تھا اور کہیں کہیں ہرے بھرے کھیت اور کھجوروں کے نخلستان نظر آنے لگے تھے۔ شہزادے نے کہا، تمہارے چچا کا گھر ابھی کتنی دور ہے ہانو؟ سورج نکلنے سے پہلے ہم پہنچ جائیں گے شہزادہ سلامت۔ آسمان پر صبح کا نور پھیلنے لگا تھا کہ انہیں دور سے یمن شہر کے مکان دکھائی دیے۔ یہاں سے حبشی غلام عنبر اور شہزادے کو لے کر مغرب کی طرف ایک ہری بھری وادی میں گھوم گیا۔ یہ وادی ایک چھوٹے سے دریا کے ساتھ ساتھ دور پہاڑوں تک چلی گئی تھی۔ یہاں انہیں ٹھنڈے پانی کا ایک چشمہ ملا۔ اس چشمے پر رک کر انہوں نے ہاتھ منہ دھوئے، خود بھی پانی پیا اور گھوڑوں کو بھی پلایا اور تازہ دم ہو کر آگے چل دیے۔ حبشی غلام نے بتایا کہ اس کے چچا کا انگوروں کا باغ ابھی شروع ہونے والا ہے۔ سورج مشرق سے نکلا ہی تھا کہ وہ ایک انگور کے سرسبز شاداب باغ میں داخل ہو گئے۔ یہاں زمین سے 1 فٹ اونچی لکڑی کے جنگلے کی چھت ڈال دی گئی تھی، جس کے اوپر انگوروں کی بے شمار بیلیں چڑھی ہوئی تھی اور جگہ جگہ سرخ انگوروں کے گچھے لٹک رہے تھے۔ حبشی غلام نے خوش ہو کر کہا، دیوتاؤں کے کرم سے ہم منزل پر پہنچ گئے ہیں۔ یہ باغ میرے چچا کا ہے اور اس کے کنارے پر اس کا مکان ہے۔ یہ لوگ انگور کے باغ سے باہر نکلے تو سامنے ایک پتھروں کا بنا ہوا مکان تھا جس کی دیواروں پر سرخ پھولوں والی بیل چڑھی ہوئی تھی۔ آنگن میں ایک بھینس اور کچھ بکریاں بھی چارہ کھا رہی تھی۔ 2-4 مرغیاں ادھر ادھر دانہ دم کر چن رہی تھی۔ چولہے میں آگ جل رہی تھی اور اس کے اوپر کڑاہی میں پانی ابل رہا تھا۔ ہانو نے لکڑی کے ایک تخت پوش پر عنبر اور شہزادے کو بٹھا کر کہا، آپ لوگ یہاں آرام کر سکتے ہیں، میں چچا کو تلاش کر کے لاتا ہوں، وہ باغ میں کہیں کام کر رہا ہوگا۔ آنگن میں ایک طرف گھوڑے باندھ دیے گئے اور ان کے آگے چارہ ڈال کر حبشی غلام چچا کی تلاش میں باغ میں آ گیا۔ ایک جگہ اسے اپنے چچا زمین کھودتا ہوا مل گیا۔ وہ ادھیڑ عمر کا حبشی تھا،
جس کے بال کانوں پر سے سفید ہو رہے تھے۔ چچا اپنے بھتیجے کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اس نے اسے گلے سے لگا لیا۔ پیارے بھتیجے، تم کب اور کیسے آ گئے؟ دیوتاؤں کا شکر ہے کہ میں نے تمہاری پیاری صورت دیکھی۔ مجھے تو اطلاع ملی تھی کہ شاہ بابل کے ظالم فوج نے شاہی خاندان کے ساتھ اس کے تمام وفادار غلاموں کو بھی قتل کر دیا تھا۔ پیارے چچا جان، دیوتاؤں کو میری زندگی منظور تھی جو بچ گیا، ورنہ ظالم سپاہیوں نے مجھے مار ڈالنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ آپ کو یہ سن کر خوشی ہوگی کہ شہزادہ سلامت بھی بچ گئے ہیں۔ اچھا، یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے۔ کہاں ہے شہزادہ؟ میرے ساتھ ہے۔ ہیں؟ تمہارے ساتھ ہے؟ کہاں؟ آپ کے مکان کے آنگن میں ہمارے ایک وفادار ساتھی امبر کے ساتھ بیٹھا ہے۔ چلو میں چل کر اپنے شہزادے کا دیدار کرتا ہوں۔ آئیے، وہ بھی آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہانو کا چچا بڑی خوشی خوشی باغ سے نکل کر اپنے گھر کے آنگن میں آ گیا۔ اس نے جھک کر شہزادے کو سلام کیا، اس کا ہاتھ چوما۔ اس کے بعد وہ امبر سے گلے لگ کر ملا اور بولا، مجھے شہزادے کے وفادار ساتھی سے مل کر بہت خوشی ہوئی ہے۔ وہ دن دور نہیں جب ہم سارے وفادار ایک جگہ جمع ہو کر شہزادے کو اس کا کھویا ہوا تخت دلوا دیں گے۔ چچا نے اسی وقت ایک بھیڑ ذبح کر کے اسے بھون ڈالا، مکی کے آٹے کی روٹی بنائی اور سرخ انگوروں سے بھرا ہوا تشت اور چشمے کا ٹھنڈا پانی اپنے مہمانوں کے آگے رکھ دیا۔ امبر نے کہا، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں چچا کہ آپ نے ہماری خلوص کے ساتھ مہمان نوازی کی۔ یہ تو میرا فرض ہے بیٹے، اور پھر آپ لوگ تو میرے اپنے آدمی ہیں اور ہمارے معزز شہزادے کو ظالم دشمن کے پنجے سے چھڑا کر لا رہے ہیں۔ کھانے پر بہت سی باتیں ہوتی رہیں۔ امبر نے اپنی تسلی کے لیے پوچھا، چچا کیا آپ کو یقین ہے کہ شہزادہ یہاں محفوظ رہے گا اور کسی جاسوس کو خبر نہیں ہوگی؟ کیوں نہیں بیٹا، یہ جگہ شہر سے باہر واقع ہے، اور پھر میں یمن کی فوج کو ہر موسم میں مفت انگور دیا کرتا ہوں۔ وہ مجھ پر بے حد بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ تو بڑی اچھی بات ہے چچا، لیکن فوج کے سپاہی یہاں بھی تو آ سکتے ہیں کبھی کبھی۔ انہیں یہاں آنے کی کبھی ضرورت نہیں پڑی۔ انہیں ضرورت کی ہر شے قلعے میں بیٹھے بیٹھے مل جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، مگر شہزادے کی رہائش کہاں ہوگی؟ کیونکہ شہزادے کا یوں کھلے بندو اس مکان اور باغ میں چلنا پھرنا خطرے کا باعث ہو سکتا ہے، اس لیے کہ جاسوس جگہ جگہ شہزادے کی بو سونگھتے پھرتے ہیں۔ آپ کا اندیشہ صحیح ہے امبر بیٹے، شہزادہ یوں کھلے بندو نہیں پھرے گا۔ میں شہزادہ سلامت کو ایک خاص جگہ رکھوں گا۔ کھانے کے بعد میں تم لوگوں کو وہ جگہ دکھاؤں گا۔ کھانے سے فارغ ہو کر چچا امبر کو ساتھ لے کر مکان کے اندر آ گیا۔ یہ مکان اندر سے بہت سجا ہوا تھا، جگہ جگہ بدہشاں اور افریقہ کی قیمتی قالین بچھے ہوئے تھے۔ چچا امبر کو مکان کے سب سے پچھلی کوٹھی میں لے آیا۔ یہاں اندھیرا تھا۔ چچا نے شمع روشن کر کے ہاتھ میں تھام لی اور کونے میں سے قالین اٹھا کر فرش کا پتھر ایک طرف ہٹا دیا۔ پتھر کے ہٹتے ہی نیچے سیڑھیاں نمودار ہوئیں۔ میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ بیٹا۔ امبر چچا کے پیچھے سیڑھیوں کے زینے اترنے لگا۔ زینہ ایک جگہ پہنچ کر ختم ہو گیا۔ یہاں چچا نے ایک کمرے کا دروازہ کھولا تو اندر روشن دان میں سے ہلکی ہلکی روشنی اور تازہ ہوا آ رہی تھی۔ یہ چھوٹا سا کمرہ بہت سجا ہوا تھا۔ پلنگ پر ریشمی بستر لگا تھا، زمین پر قالین بچھے تھے، دیواروں پر بھی قالین لٹک رہے تھے۔ تپائیوں پر مٹی کی لمبوٹ کی سراہیاں پڑی ہوئی تھیں جو ٹھنڈے پانی سے بھری ہوئی تھیں۔ چچا نے پوچھا، کیوں بیٹا، یہ کمرہ شہزادے کے لیے کیسا رہے گا؟ بہت محفوظ رہے گا چچا، مگر سوال یہ ہے کہ اس روشن دان میں سے روشنی اور ہوا کہاں سے آ رہی ہے؟ کیا ادھر سے کسی شخص کی نظر نہیں پڑ سکتی؟ یہ روشن دان تھا جسے تم دیکھ رہے ہو، مکان کے پچھواڑے گھنے باغ کی جھاڑیوں میں کھلتا ہے۔ وہاں تک کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا، اس لیے کہ یہ جگہ جھاڑیوں اور گنجان گھاس میں چھپی ہوئی ہے۔ میں نے صرف روشن دان کے پاس سے گھاس صاف کر دیے۔ کیا میں باہر سے اسے دیکھ سکتا ہوں؟ کیوں نہیں، آؤ میرے ساتھ۔ چچا امبر کو لے کر مکان کے پچھواڑے آ گیا اور بولا، کیا تم روشن دان کو تلاش کر سکتے ہو؟ یقین کرو وہ تم سے 2 قدم کے فاصلے پر ہے۔ امبر نے بہرحال بہت تلاش کیا، مگر اسے روشن دان کا کہیں بھی کوئی سراغ نہ ملا۔ آخر چچا نے مسکراتے ہوئے ایک جگہ سے جھاڑیوں کو پیچھے ہٹایا تو آگے گھاس کا ڈھیر تھا۔ ڈھیر کے عقب میں گئے تو وہاں درخت کی بڑی بڑی شاخوں کے نیچے روشن دان نظر آیا۔
کیا یہاں کسی کی نظر پڑ سکتی ہے بیٹا امبر؟ یہ بڑی محفوظ جگہ ہے چچا۔ امبر کو ہر طرف سے اطمینان ہو گیا تھا کہ شہزادے کی زندگی کو وہاں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اس نے اور حبشی غلام نے شہزادے کو ساتھ لیا اور تہہ خانے کے کمرے میں آ گئے۔ یہاں شہزادے کے لیے بستر پر مزید ریشمی گدے ڈال کر اسے اور زیادہ آرام دہ بنا دیا گیا تھا۔ شہزادے کی ضرورت اور آرام کی ہر شے وہاں رکھ دی گئی تھی۔ وہ رات شہزادے نے تہہ خانے میں اور امبر اور ہانو نے گھر کے دوسرے کمروں میں بسر کی۔ صبح ہوئی تو امبر نے اجازت طلب کی۔ چچا نے بہت کہا کہ وہ 2-4 روز اور ٹھہر کر آرام کرے، مگر امبر راضی نہ ہوا۔ وہ بہت جلد کرتانجنا جا کر یورکا سے ملنا چاہتا تھا تاکہ زرکیسر کو دشمن کی قید سے رہائی دلائی جا سکے اور پھر ملکہ کو رہا کروا کر شہزادے کے پاس پہنچا جائے۔ اس کام کے لیے وقت بہت کم تھا اور اگر وہ آرام کرنے بیٹھ جاتا تو ساری کرائے پر پانی پھر سکتا تھا۔ اس نے کہا، چچا یہ وقت آرام کا نہیں کام کا ہے، مجھے زرکیسر کو رہا کروانا ہے اور پھر ملکہ کو بھی دشمنوں کے پنجے سے بچا کر یہاں لانا ہے۔ چچا نے جھک کر کہا، ذہن نصیب کے میرے غریب خانے پر نینوا کی ملکہ تشریف لائے، وہ دن میرے لیے خوش قسمت ترین دن ہوگا، مگر کیا بیٹے تم اکیلے ملکہ کو رہا کروا سکو گے؟ رب عظیم کی مدد شامل حال رہی تو میں ضرور ایک روز ملکہ عالیہ کو یہاں لے کر آؤں گا، دیوتا تمہاری زبان مبارک کرے۔ امبر نے شہزادے کو سلام کیا۔ چچا اور حبشی غلام ہانو سے گلے لگ کر ملا اور گھوڑے پر سوار اپنے سفر کرتانجنا کی سمت روانہ ہو گیا۔ حبشی غلام اسے چھوڑنے انگوروں کے باغ تک آیا۔ انگور کا باغ ختم ہوا تو ہانو سلام کر کے واپس چلا گیا۔ امبر کا اب اکیلے سفر شروع ہو گیا تھا۔ وہ کرتانجنا اس سے پہلے بھی جا چکا تھا۔ عمدہ نسل کے گھوڑے پر کرتانجنا کا سفر وہاں سے 4 روز کے فاصلے پر تھا۔ یہ راستہ زیادہ تر پہاڑیوں اور وادیوں سے ہو کر گزرتا تھا، اس اعتبار سے یہ سفر زیادہ کٹھن نہیں تھا۔ اسے راستے میں جگہ جگہ پانی اور گھوڑے کے لیے گھاس ملتا رہا اور وہ سفر کرتا رہا۔ وہ رات کو کچھ دیر آرام کرتا اور منہ اندھیرے اٹھ کر سفر پر روانہ ہو جاتا۔ چوتھے روز صبح وہ سفر پر چلا تو راستے میں ایک چٹان کے پہلو میں اسے ایک جھونپڑی نظر آئی۔ اسے پیاس لگی تھی۔ راستے میں کسی جگہ بھی کوئی چشمہ نہیں ملا تھا۔ امبر گھوڑے سے اتر پڑا۔ اس نے آواز دے کر پوچھا کہ وہاں کوئی ہے؟ اس کی آواز پر اندر سے ایک بوڑھی عورت باہر نکلی اور اس نے پوچھا، تم کون ہو اجنبی اور کیا چاہتے ہو؟ امبر نے کہا کہ وہ ایک مسافر ہے، ملک شام سے چل کر کرتانجنا جا رہا ہے، اسے پیاس لگی ہے۔ بوڑھی عورت نے امبر کو پتھر پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور پانی لینے جھونپڑے میں چلی گئی۔ امبر جھونپڑی کے باہر بیٹھا تھا کہ ایک گھوڑا سوار سپاہی وہاں آ کر رک گیا۔ اسی اسنا میں عورت پانی لے کر باہر آ گئی تھی۔ سپاہی نے عورت سے کہا، اماں اپنے بیٹے سے کہنا کہ شام کو گورنر کرتانجنا کے محل میں پودینے کا گٹھا بھر کر پہنچا دے، شاہی حکیم نے دوائی بنانی ہے۔ بہت اچھا بیٹے، کیا گورنر ابھی ٹھیک نہیں ہوا؟ اس کی بیماری لمبی ہو رہی ہے اماں، سب حکیموں نے جواب دے دیا ہے۔ امبر کو یہ موقع اچھا لگا۔ اس نے جٹ پوچھا، گورنر کرتانجنا کو کیا بیماری ہے اے معزز سردار؟ سپاہی نے کہا، اس کو زرد بخار ہے، وہ 10 روز سے بے ہوش پڑا ہے۔ امبر نے کہا، کیا آپ مجھے موقع دیں گے کہ میں گورنر کا علاج کروں؟ میں بھی ایک حکیم ہوں اور زرد بخار والے کو اچھا کر سکتا ہوں۔ اگر یہ بات ہے تو تم ابھی میرے ساتھ آؤ۔ اگر تمہاری دوائی سے گورنر اچھا نہ ہوا تو تمہیں جیل میں ڈال دیا جائے گا، جہاں پہلے ہی 10 حکیم گل سڑ رہے ہیں۔ مجھے یہ شرط منظور ہے تو پھر آؤ میرے ساتھ۔ سپاہی امبر کو ساتھ لے کر کرتانجنا کی طرف چل پڑا۔ کرتانجنا وہاں سے تھوڑے ہی فاصلے پر تھا۔ سپاہی محل کے محافظ دستے کا سردار تھا۔ اس کو دیکھتے ہی شہر کے دروازے پر کھڑے سپاہیوں نے جھک کر سلام کیا۔ وہ شہر کے اندر داخل ہو گئے۔ گورنر کا محل شہر کے وسط میں تھا۔ شہر میں بڑی رونق تھی۔ دکانوں پر قسم قسم کے ریشم، خوشبوئیں، تیل، گرم مسالے اور کھانے کی چیزیں بک رہی تھی۔ چوک میں جگہ جگہ پھلوں کے ڈھیر پڑے ہوئے تھے۔ سردار کو دیکھ کر لوگ جھک جھک کر سلام کر رہے تھے۔ سردار امبر کو لے کر محل میں داخل ہو گیا۔ عالی شان محل کے ایک ریشمی پردوں والے پرسکون اور شاندار کمرے میں گورنر کرتانجنا مساری پر بے ہوش پڑا تھا اور شاہی حکیم اس کی نبض دیکھ رہے تھے۔ ارد گرد گورنر کی بیوی اور بچے غمگین صورتیں لیے پریشان کھڑے تھے۔ شاہی حکیم نبض دے کر فارغ ہوا تو سردار نے امبر کو آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ امبر کے سیدھے سادے لباس کو دیکھ کر شاہی حکیم نے نفرت کا اظہار کیا۔ یہ فقیر کون ہے؟ اسے یہاں کون لایا؟ سردار نے کہا، اسے میں لایا ہوں۔ یہ ملک افریقہ کا حکیم ہے۔ یہ کہتا ہے کہ اگر میرے علاج سے گورنر اچھا نہ ہوا تو بے شک مجھے قید خانے میں ڈال دیں۔ یہ جاہل آدمی اتنے بڑے گورنر کا کیا علاج کرے گا بھلا؟ شاہی حکیم نے نفرت سے منہ پھیرتے ہوئے کہا۔ امبر کچھ نہ بولا۔ خاموشی سے آگے بڑھ کر اس نے بے ہوش گورنر کو غور سے دیکھا۔ گورنر کا رنگ زرد ہو رہا تھا۔ اس نے آنکھ کا پپوٹا اٹھا کر دیکھا۔
آنکھوں کا رنگ بھی پیلا ہو رہا تھا۔ امبر نے نبض دیکھی، نبض بہت تیز چل رہی تھی۔ امبر سمجھ گیا گورنر کی بیماری شدید حالت کو پہنچ چکی ہے۔ اس نے اپنے تھیلے میں سے ایک ہرے رنگ کی شیشی نکالی، چاندی کے گلاس میں اس کے چند قطرے ٹپکا کر پانی ملا دیا۔ یہ زرد بخار کا تریاق تھا۔ اس نے اسی دوائی سے افریقہ میں کئی لوگوں کا زرد بخار اچھا کر دیا تھا۔ امبر نے اس عرق کو چند گھونٹ سونے کی ایک نلی کے ذریعے گورنر کے حلق میں انڈیل دیے۔ اب وہ یہ دوائی کے اثر کا انتظار کرنے لگا۔ اس نے سفید کپڑا منگوا کر گورنر کے ماتھے کو صاف کیا اور ایک مرہم ماتھے پر لگا دی۔ عجیب کرامت ہوئی۔ گورنر جو اتنے روز سے بخار میں بے ہوش پڑا تھا ذرا سا ہلا۔ اس نے اپنا ہاتھ ہلایا، پھر پلکیں جھپکا کر آنکھیں کھول دی۔ اس کے بیوی بچے خوشی سے اس سے لپٹ گئے۔ سردار بھی خوش ہوا کہ اس کے لائے ہوئے حکیم کے علاج سے گورنر کو ہوش آ گیا۔ شاہی حکیم اندر سے ہی جل بھن کر رہ گیا۔ گورنر نے آہستہ سے پوچھا، کیا میں زندہ ہوں؟ امبر نے کہا، گورنر صاحب آپ زندہ ہیں، زندہ رہیں گے، آپ کا بخار ٹوٹ چکا ہے۔ تم کون ہو؟ سردار نے جھک کر کہا، حضور یہ ایک حکیم ہے، اسی کی دوائی نے آپ کو اچھا کیا ہے۔ اس حکیم کا منہ ہیرے جواہرات سے بھر دیا جائے۔ حضور آپ آرام کریں، زیادہ نہ بولیں۔ امبر نے سردار سے کہا کہ اس کی ایک خوراک شام کو پلا دی جائے۔ اب میں چلتا ہوں۔ سردار نے پوچھا کہ وہ کہاں ٹھہرے گا؟ امبر نے کہا کہ وہ اس شہر میں اجنبی ہے اور کسی کو نہیں جانتا۔ سردار نے کہا، تم شاہی مہمان خانے میں شاہی مہمان بن کر ٹھہرو گے، کل تمہیں پھر گورنر کو دیکھنے آنا ہوگا، جیسے آپ کی مرضی۔ امبر شاہی مہمان خانے میں ٹھہرا دیا گیا۔ یہاں اس نے بڑے سکون اور آرام کے ساتھ رات بسر کی۔ ساری رات وہ سوچتا رہا کہ صبح چل کر یورکا کو تلاش کیا جائے۔ یہ بڑی اچھی بات ہوئی کہ اس کو گورنر کی ہمدردیاں حاصل ہو گئی تھی۔ اب وہ شاہی محل میں بلا روک ٹوک پھر سکتا تھا اور بڑی آسانی سے زرکیسر کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتا تھا۔ اگلے روز وہ صبح گورنر کو دیکھنے اس کے کمرے میں گیا۔ گورنر اس کی دوائی سے بالکل اچھا ہو گیا تھا اور اپنی مساری پر بیٹھا بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ امبر کو دیکھ کر اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ یہاں آؤ حکیم، میں تمہیں گلے لگا کر تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں صرف زبانی شکریہ ادا نہیں کروں گا، میں تمہارا گھر دولت سے بھر دوں گا۔ تم کون ہو اور یہاں کہاں ٹھہرے ہوئے ہو؟ حضور ابھی تک تو میں شاہی مہمان خانے میں ٹھہرا ہوں، میں ملک افریقہ سے روزی کمانے یہاں آیا ہوں۔ آج سے تم ہمیشہ ہمارے شاہی مہمان خانے میں رہو گے اور ہمارا اور ہمارے بچوں کا علاج کیا کرو گے۔ اس کی عوض تم جو چاہو گے تمہیں ملتا رہے گا۔ امبر نے جھک کر کہا، حضور کی عنایت ہے، ورنہ میں اس لائق نہیں تھا۔ نہیں، تم ایک لائق حکیم ہو۔ اس سے پہلے ہر حکیم نے ہمارا علاج کیا اور ناکام رہے۔ ہماری بیماری تو شاہی حکیم کی سمجھ میں بھی نہیں آئی تھی۔ امبر نے گورنر کی نبض دیکھی، اسے دوا دی اور واپس مہمان خانے میں آ گیا۔ اب وہ جلدی سے جلدی کاروان سرائے میں یورکا سے ملاقات کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ مہمان خانے میں واپس آتے ہی اس نے لباس تبدیل کیا، دواؤں کا تھیلا کمرے میں رکھ کر اسے تالا لگایا اور شہر کے شمال میں کاروان سرائے کی طرف چل پڑا۔ پوچھتے وہ کاروان سرائے تک پہنچ گیا۔ کاروان سرائے کے چھجے پر انگور کی بیلوں نے سایہ ڈال رکھا تھا۔ باہر دو شکاری کتے بندھے ہوئے تھے جنہوں نے امبر کی طرف گھرا کر دیکھا۔ سرائے کا مالک ایک لکڑی کے تخت پر بیٹھا تیتر کو دانا ڈال رہا تھا۔ امبر نے اسے پوچھا، یہاں ایک سوداگر آ کر ٹھہرا ہے جو ملک یمن سے آیا ہے اور خوش شکل نوجوان ہے، نام اس کا یورکا ہے، تم اس ڈیوڑی کے ساتھ والے کمرے میں مل سکتے ہو۔ امبر شکریہ ادا کر کے ڈیوڑی سے گزر کر ساتھ والے کمرے میں آ گیا۔ اس نے دروازے پر دستک دی تو اندر سے یورکا نے پوچھا، کون ہے باہر؟ امبر نے دروازے کے ساتھ منہ لگا کر کہا، میں ہوں امبر، دروازہ کھولو۔ یورکا نے آہستہ سے دروازہ کھول دیا۔ امبر کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہوا۔ امبر کھجور کی چٹائی پر بیٹھ گیا اور اس نے پوچھا، کیا زرکیسر کے بارے میں کچھ معلومات حاصل ہوئی کہ وہ کہاں قید ہے؟ یورکا نے کہا، ابھی تک صرف اتنا معلوم ہو سکا ہے کہ وہ شاہی محل کے تہہ خانے میں بند ہے اور اس پر بڑا سخت پہرا ہے۔ کسی کو اس کے پاس جانے کی اجازت نہیں، صرف ایک پہرے دار اس کے پاس آ جا سکتا ہے۔ امبر نے کہا، مجھے گورنر کے شاہی محل تک تو رسائی حاصل ہو گئی ہے، وہ کیسے؟ یورکا نے حیرانی سے پوچھا۔ امبر نے شروع سے لے کر آخر تک اسے سارا واقعہ سنا دیا۔ یورکا بہت خوش ہوا، اس لیے کہ زرکیسر کی رہائی کے سلسلے میں یہ ایک بہت بڑا مرحلہ طے ہو گیا تھا۔ وہ شاہی محل تک تو پہنچ گئے تھے۔ امبر نے یورکا کو سمجھایا وہ کل اس کے پاس شاہی مہمان خانے میں آئے گا۔ وہ سردار پر یہ ظاہر کرے گا کہ یورکا اس کا شاگرد ہے اور افریقہ سے جڑی بوٹیاں لے کر آیا ہے، پھر وہ اسے گورنر سے بھی ملائے گا۔
यूं वो उसको साथ लेकर गवर्नर के शाही महल में जाता रहेगा और एक सोचे समझे मंसूबे के तहत ज़रकेसर से मिलने की कोशिश की जाएगी। ये ख्याल बहुत अच्छा है। मैं कल ही तुम्हारे पास जड़ी बूटियों की टोकरी लेकर शाही मेहमान खाने में पहुंच जाऊंगा। मुझे यकीन है कि हम बहुत जल्द ज़रकेसर को रहा कराने में कामयाब हो जाएंगे। दूसरे दिन योरका अंबर से मिलने शाही मेहमान खाने पहुंच गया। वो अपने साथ जंगली जड़ी बूटियों से भरा हुआ एक टोकरा भी लाया। अंबर ने सिपाहियों के सामने गले मिलकर इसका खैर मकदम किया और सरदार से ये कहकर तारुफ कराया कि ये इसका शागिर्द योरका है और मुल्क अफ्रीका से इसके लिए जड़ियां बूटियां लेकर आया है। शाम को वो गवर्नर को देखने शाही महल में गया तो योरका को भी साथ लेता गया। उसने योरका को गवर्नर से मिलाया और कहा, हजूर, ये मेरा होनहार शागिर्द है, उम्र में मुझसे बराबर है, मगर हिकमत का बहुत शौक रखता है। रब्बे अजीम ने चाहा तो 1 साल में पूरा तबीब बन जाएगा। गवर्नर ने खुश होकर योरका से हाथ मिलाया और उसे भी इनाम इकराम देने का ऐलान किया। योरका अंबर के कहने पर गवर्नर के लिए अपने साथ बहुत से तोहफे तोहफे भी लेकर गया था। अब अंबर दिन का ज्यादा हिस्सा शाही महल में योरका के साथ बसर करता था। वो शाही बाग में मुख्तलिफ जड़ी बूटियों पर यूं ही गौर करते रहते, सिपाहियों को ये तासर देने की कोशिश करते कि वो जंगली बूटियों पर तहकीक कर रहे हैं, क्योंकि शाही बाग में अफ्रीका और अजम के मुल्कों के बड़े बड़े अजीब व गरीब दरख्त लगे हुए थे। हकीकत में वो इस बात का सुराग लगाने की कोशिश में थे कि तहखाने का रास्ता किधर से जाता है। 1 हफ्ता गुजर गया मगर वो तहखाने का रास्ता तलाश न कर सके। इस दौरान में अंबर ने महल के सिपाहियों को अपने एतमाद में ले लिया था। वो हर जगह बेरोक टोक आ जाता, कोई इसे कुछ न कहता। वैसे भी वो गवर्नर का तांजना का चहीता हकीम था। उसने फिर से गवर्नर को नई जिंदगी दी थी, वरना वो कब का मर चुका होता। इसके बावजूद इसे वो जगह नहीं मिल रही थी जहां ज़रकेसर को कैद कर रखा था। इसका मसला भी कुदरत ने खुद ही हल कर दिया। हुआ यूं कि ज़रकेसर खुद कैद खाने में बीमार पड़ गया। पहले तो किसी ने परवाह न की, मगर जब इसका बुखार शिद्दत अख्तियार कर गया तो गवर्नर को फिक्र दामनगीर हुई, क्योंकि शाह बाबुल बख्त नसर के जश्न ताजपोशी तक ज़रकेसर का जिंदा रखा जाना बहुत जरूरी था। उस रोज बादशाह ने उसे अपने हाथों से कत्ल करना था। गवर्नर को किसी हकीम पर एतबार और भरोसा नहीं था। उसे अंबर का ख्याल आया कि क्यों ना उससे ज़रकेसर का इलाज कराया जाए। वो इस महल में अजनबी है, उसे ज़रकेसर से क्या दिलचस्पी हो सकती है। हालांकि उसे क्या मालूम कि इस महल में अंबर को सबसे ज्यादा दिलचस्पी अगर किसी शहर से थी तो वो ज़रकेसर था। वो महल के बाग में योरका के साथ बैठा बातें कर रहा था कि शाही सिपाही ने आकर उसे कहा कि गवर्नर का तांजना उससे याद कर रहे हैं। अंबर फौरन गवर्नर के महल में पहुंच गया। गवर्नर ने कहा, अंबर, हम तुमसे एक खास काम लेना चाहते हैं। चूंकि हम तुम पर बहुत भरोसा करते हैं, इसीलिए तुम्हें इस काम के लिए चुना है। अंबर ने कहा, हुजूर, आप काम बताइए, मैं आपके एतमाद को हरगिज ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। तो गौर से सुनो, हमारे पास हमारे शहनशाह शाह बाबुल का एक खास कैदी बतौर अमानत रखा हुआ है। 1 माह बाद हमें इस कैदी को बादशाह के जश्न ताजपोशी पर वापस करना है। हमारा ये खास कैदी जर्द बुखार में मुब्तला है। मैं चाहता हूँ कि तुम इसका इलाज करो, लेकिन सिवाय तुम्हारे और किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। अंबर दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ। इसका काम तो खुद गवर्नर करतांजना के हाथों हो रहा था। इसने अपनी दिली खुशी छुपाते हुए कहा, ऐसा ही होगा हुजूर। कैदी का राज सिवाय मेरे और किसी को मालूम नहीं हो सकेगा, लेकिन हुजूर से अपने शागिर्द के बारे में जरूर ज्यादा चाहूंगा, इसलिए कि मैं उसको दुखी और बीमार लोगों की तीमारदारी के लिए तैयार कर रहा हूँ। चाहता हूँ कि वो हर मरीज को मेरे साथ देखे ताकि उसे भी तजर्बा हासिल हो। गवर्नर ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, अगर तुम समझते हो कि वो किसी से बात नहीं करेगा तो तुम्हें मेरी तरफ से इजाजत है। अंबर ने फौरन कहा, हुजूर, योरका हर वक्त मेरे पास शाही मेहमान खाने में या फिर शाही बाग में रहता है। वो शहर कभी नहीं जाता। इसका यहाँ कोई जानने वाला नहीं है। वो किसी से कोई बात नहीं करेगा। इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। तो फिर ठीक है, तुम अभी सिपाहियों के साथ कैद खाने जाकर मरीज को देखो। आपका हुक्म सारांखों पर हुजूर। मैं अभी दुआओं का थैला लेकर हाजिर होता हूँ। अंबर गवर्नर करतांजना से इजाजत लेकर बाग में आ गया, जहाँ योरका बेकार बैठा मक्खियां उड़ा रहा था और सिपाहियों पर अपनी अलमियत जाहिर करने के लिए एक बूटी को बड़े गौर से देख रहा था। अंबर ने आते ही कहा, मेरे साथ मेहमान खाने तक चलो योरका, एक बहुत जरूरी काम आन पड़ा है।
یورکا نے پوچھنے ہی والا تھا کہ کیا ضروری کام آن پڑا ہے کہ امبر اسے گھسیٹتا ہوا اپنے ساتھ شاہی محل خانے کی طرف لے گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے دروازہ بند کر دیا اور خوشی سے بولا، ہمارا مسئلہ اپنے آپ حل ہو گیا یورکا۔ وہ کیسے؟ امبر نے گورنر کے ساتھ جو باتیں کی تھیں وہ ساری کی ساری بیان کر دی اور یہ بھی بتا دیا کہ اس نے یورکا کو ساتھ رکھنے کی بھی اجازت حاصل کر لی ہے۔ یورکا خوشی سے اچھل پڑا، یہ تو بہت بڑا مار کا سر ہو گیا امبر، میں ابھی تمہارے ساتھ چل کر زرکیسر سے ملتا ہوں۔ نہیں، ابھی تمہاری ملاقات کا وقت نہیں آیا، پہلے میں اس سے مل کر بات کرتا ہوں، کیونکہ ہو سکتا ہے زرکیسر تمہیں اپنے سامنے دیکھ کر حیرت سے کچھ کہہ دے اور سپاہیوں کو شک ہو جائے۔ یہ ٹھیک ہے، تم خود اس سے ملو اور کہو کہ یورکا بھی میرے ساتھ محل میں موجود ہے۔ امبر دوائیوں کا تھیلا لے کر گورنر کے محل میں پہنچ گیا، جس نے بڑے محافظ اور پہرے داروں کے سردار کو حکم دیا کہ امبر کو ساتھ لے کر قید خانے میں جائے اور مریض کا علاج کروائے۔ سردار نے سر جھکا کر سلام کیا اور امبر کو ساتھ لے کر قید خانے کی سمت چل پڑا۔ محل کے کئی برآمدوں، غلام گردشوں اور کمروں سے گزر کر وہ ایک جگہ سے سیڑھیاں اتر کر نیچے تہہ خانے میں آ گئے۔ یہاں ایک اور دروازہ تھا جہاں ایک سپاہی پہرا دے رہا تھا۔ اس نے سردار کو آتے دیکھ کر جھٹ دروازہ کھول دیا۔ اس دروازے کے اندر ایک اور دروازہ تھا۔ یہ دروازہ اس اندھیر کوٹری کا تھا جہاں زرکیسر نینوا کی شکست کھائی ہوئی فوج کا سپہ سالار قید کی حالت میں اپنی موت کا انتظار کر رہا تھا۔ زرکیسر ایک پتھر کے چبوترے پر بیٹھا تھا جس پر کھجور کی چٹائی بچھی ہوئی تھی۔ زرکیسر نے ایک لمحے کے لیے ان لوگوں کو دیکھا جو اس کی کوٹری میں داخل ہوئے تھے اور پھر سر جھکا کر گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ زرکیسر کا لباس پھٹا ہوا تھا۔ سردار نے کہا، زرکیسر، گورنر نے کرتاجنا کی جانب سے یہ شاہی حکیم تمہارے علاج کے لیے آیا ہے۔ اس کے علاج سے تمہارا بہار جاتا رہے گا اور تم اچھے ہو جاؤ گے۔ زرکیسر نے طنز یا لہجے میں کہا، اپنے گورنر سے جا کر کہہ دو کہ جس کی قسمت میں بہت جلد جلاد کا کلہاڑا لکھا ہے اس کا علاج کرانے کی کیا ضرورت ہے۔ سردار بولا، میں یہاں تم سے بحث کرنے نہیں آیا، یہ حکیم تمہارا علاج کرے گا، تمہیں شاہ بابل کے جشن تاج پوشی تک ہر حالت میں زندہ رہنا ہے۔ زرکیسر کہنے لگا، اس شاہی مسخرے حکیم کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ اور مجھے قدرتی موت مرنے دو، میں تمہارا علاج نہیں کرواؤں گا۔ امبر نے حالات کا رخ کسی اور جانب جاتا دیکھا تو سردار کے کان میں کہا، سردار، یہ شخص بہت ضدی معلوم ہوتا ہے، آپ باہر کھڑے ہو جائیں، میں خود اسے سیدھی راہ پر لے آؤں گا۔ بہتر، مگر یاد رکھنا زرکیسر کا تندرست ہونا بہت ضروری ہے، یہ گورنر کرتاجنا کا حکم ہے۔ میں خوب جانتا ہوں سردار، آپ فکر نہ کریں، زرکیسر بالکل صحت مند ہو جائے گا۔ سردار کوٹری سے باہر نکل کر سلاخوں کی دوسری طرف پہرے دار کے پاس کھڑا ہو گیا۔ امبر نے دعاؤں کا تھیلا پتھر کے چبوترے پر رکھا اور دعائیں نکالتے ہوئے سرگوشی کے انداز میں کہا، میں ایک خاص پیغام لے کر آیا ہوں زرکیسر۔ زرکیسر جو سر جھکائے بیٹھا تھا اور بہار میں پھونک رہا تھا، سرگوشی پر چونکا اور امبر کی طرف غور سے دیکھنے لگا۔ امبر نے دوائی کی شیشی نکال کر چبوترے پر رکھی اور زرکیسر کی نبض دیکھتے ہوئے بولا، میری طرف حیرانی سے مت دیکھو، سردار کو شک ہو جائے گا، بس خاموش بیٹھے رہو اور سنو، میں ایک خاص مقصد کے لیے اس محل میں آیا ہوں اور وہ مقصد تمہیں یہاں سے رہا کروانا ہے۔ ملکہ زندہ ہے، شہزادہ ماروت بھی زندہ ہے۔ شہزادے کو ہم نے ایک محفوظ مقام پر رکھا ہوا ہے، ملکہ بابل کے ایک قصبے میں قید ہے، میں اس سے مل کر آ رہا ہوں، یورکا بھی میرے ساتھ ہے۔ زرکیسر بڑی حیرانی اور خوشی کے ساتھ امبر کی دھیمی دھیمی سرگوشیاں سن رہا تھا۔ پھر امبر نے اونچی آواز میں کہا، آپ لیٹ جائیں، بیٹھے رہنے سے آپ کا بہار تیز ہو جائے گا۔ زرکیسر امبر کے کہنے کے مطابق چبوترے پر لیٹ گیا۔ امبر نے کٹورے میں دوائی ڈال کر زرکیسر کو پلائی۔ یہ دوائی بہت اعلیٰ دوائی تھی اور امبر کو یقین تھا کہ راتوں رات زرکیسر کا بہار ٹوٹ جائے گا۔ امبر نے سرگوشی میں کہا، میں کل پھر آؤں گا، میں اور یورکا آج رات کوئی منصوبہ تیار کریں گے کہ تمہیں یہاں سے کس طرح رہا کرایا جائے۔ امبر نے دوائیاں تھیلے میں رکھی اور کوٹری سے باہر نکل آیا۔ سردار اس سے بہت خوش تھا کہ اس نے زرکیسر کو دوائی پینے پر آمادہ کر کے اسے دوائی پلا دی۔ امبر وہاں سے نکل کر سیدھا یورکا کے پاس گیا اور اسے ساری بات سنا دی۔ یورکا نے کہا، اب سوال یہ ہے کہ زرکیسر کو یہاں سے کیسے نکالا جائے، یہی بات غور کرنے کے لائق ہے۔ قید خانے کے بعد سخت پہرا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ پہرے داروں کی حمایت حاصل کی جائے، مگر ایسا ہو نہ سکے گا۔ ویسے بھی اس میں بات کے کھل جانے کا خطرہ ہے، اور اگر کسی کو اس کی بھنک بھی پڑ گئی کہ ہم یہاں زرکیسر کو آزاد کرانے آئے ہیں تو
گورنر فوراً ہم دونوں کی گردنیں قلم کروا دے گا۔ تو پھر کیا کیا جائے، یہی میں سوچ رہا ہوں۔ میرا خیال ہے اس سلسلے میں کل زرکیسر سے ملاقات کرنے کے بعد کوئی فیصلہ کریں گے۔ دوسرے روز امبر یورکا کو بھی اپنے ساتھ لیتا گیا، اس خیال سے کہ زرکیسر کو امبر کی باتوں پر یقین آ جائے۔ یورکا کو دیکھ کر زرکیسر کو بے حد خوشی ہوئی۔ اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ لوگ واقعی اسے وہاں سے رہا کرانے آئے ہیں۔ اس کا بہار ٹوٹ چکا تھا، مگر امبر نے سردار کو یہی ظاہر کیا کہ ابھی مریض کا بلا لاگا دوائی پلانے اور اس کی دیکھ بھال کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ امبر اور یورکا زرکیسر کے پاس بیٹھے اسے دوائی پلا رہے تھے۔ یورکا زرکیسر کے ماتھے کی مالش کر رہا تھا۔ سردار حسب معمول باہر چلا گیا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ یہ لوگ زرکیسر کو وہاں سے بھگا کر لے جانے کے لیے آئے ہیں۔ یورکا نے سرگوشی میں زرکیسر سے کہا، ہماری وفادار فوج کے سپاہی یمن کی سرحدی گاؤں میں ایک جگہ جمع ہو رہے ہیں۔ نینوا کی عوام ہمارے ساتھ ہے، وہ شاہ بابل بخت نصر کو ظلم کے خلاف بغاوت کرنے پر آمادہ ہے۔ زرکیسر نے بھی سرگوشی میں جواب دیا، یہ بات ہمارے حق میں جاتی ہے، مگر سوال یہ ہے کہ میں یہاں سے کیسے فرار ہو سکوں گا، یہاں تو قدم قدم پر پہرا ہے۔ یورکا نے کہا، اس کا بندوبست ہم کر لیں گے، آپ اطمینان سے رہیں، بہرحال آپ ہر وقت تیار رہیے گا، ہم کسی وقت بھی آپ کو یہاں سے لینے آ سکتے ہیں۔ میں تو ہر وقت فرار ہونے کے لیے تیار ہوں۔ امبر نے دوائی پلا کر زرکیسر سے فرار کے بارے میں 2-4 باتیں کی اور پھر وہ یورکا کو ساتھ لے کر کوٹری سے باہر نکل آیا۔ وہ رات بھر بیٹھے اسی بات پر سوچ و بچار کر رہے تھے کہ زرکیسر کو کیسے نکالا جائے۔ اچانک امبر نے کہا، اگر ہم کسی طرح پہرے دار کو بے ہوش کر دیں تو زرکیسر کو وہاں سے بھگا کر لے جا سکتے ہیں۔ بے ہوشی کی دوائی تو میرے تھیلے میں موجود ہے، تو پھر انتظار کس بات کا ہے؟ ٹھیک ہے، میں آدھی رات کو قید خانے میں دوائی پلانے کے بہانے جاؤں گا اور پہرے دار کو بے ہوش کر کے زرکیسر کو اپنے ساتھ لے آؤں گا، مگر تمہارا فرض یہ ہے کہ محل سے باہر برق رفتار گھوڑے تیار ہونے چاہیے، یہ کام میں کر لوں گا۔ تو پھر ٹھیک ہے، ہم کل رات زرکیسر کو یہاں سے بھگا کر لے جائیں گے۔ فرار کی رات آگے زرکیسر جھوٹ موٹ کا بیمار بنا ہوا تھا اور امبر کی ہدایت کے مطابق وہ سارا دن ہائے ہائے کرتا رہا۔ امبر نے سردار سے کہا، مجھے آج رات کو بھی دوائی پلانے کے لیے آنا پڑے گا۔ سردار کہنے لگا، گورنر بہت فکر مند ہے کہ زرکیسر کو آرام کیوں نہیں آ رہا۔ اس کی وجہ محض یہ ہے کہ قید خانے میں تازہ ہوا بہت کم آتی ہے۔ گورنر سے کہیے گا کہ کل تک زرکیسر کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ آج آدھی رات کو میں ایک خاص دوائی پلا رہا ہوں، بہت ہو۔ امبر شاہی مہان خانے میں واپس آیا تو یورکا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے اسے بتایا کہ گھوڑوں کا بندوبست ہو گیا ہے، 3 برق رفتار گھوڑے شاہی محل کے عقبی باغ میں ہمیں آدھی رات کو تیار ملیں گے۔ امبر اسی وقت دوائی کا تھیلا لے کر قید خانے میں زرکیسر کے پاس آ گیا۔ اس نے اسے جھوٹ موٹ کی دوائی پلائی، اس کے ماتھے پر مالش کی اور سرگوشی میں کہا، آج رات تیار رہنا زرکیسر، میں تمہیں اپنے ساتھ لینے آدھی رات کے وقت آؤں گا۔ شاہی محل کے پچھواڑے یورکا گھوڑے لیے ہمارے انتظار میں کھڑا ہوگا۔ میں تیار ہوں امبر۔ امبر نے تھیلا اٹھایا اور پہرے دار سے مسکرا کر بات کر کے واپس چلا گیا۔ رات گہری ہونا شروع ہو گئی۔ شاہی محل میں آدھی رات کے وقت ہر طرف گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ امبر اور یورکا نے فرار کا پورا انتظام کر لیا تھا۔ آدھی رات گزر گئی تو یورکا شاہی محل کے پچھلے دروازے سے نکل کر عقبی باغ میں گھوڑوں کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ دوسری طرف امبر نے دوائی کی شیشی اٹھائی اور زرکیسر سے ملاقات کرنے قید خانے کی طرف آ گیا۔ پہرے دار نے دروازہ کھول دیا۔ اس کو اطلاع دی جا چکی تھی کہ امبر رات کو قیدی کو دوا پلانے آئے گا۔ زرکیسر بالکل تیار تھا۔ امبر نے اسے دوائی پلائی اور کہا، سب کام بالکل تیار ہے، مگر یہ پہرے دار، اس کا بھی بندوبست کرتا ہوں۔ اتنا کہہ کر امبر نے پہرے دار کو آواز دے کر اندر بلایا۔ وہ اندر آیا تو امبر نے کہا، ذرا اس شیشی کو ہاتھ میں تھامے رکھو، میں مریض کے ماتھے پر مالش کر لوں۔ پہرے دار دوائی کی شیشی اٹھانے کے لیے نیچے جھکا تو لپک جھپکتے ہیں کہ اندر امبر نے کسی تیز دوائی میں بھگویا ہوا رومال جیب سے نکال کر پہرے دار کی ناک پہ رکھ دیا۔ یہ دوا اس قدر تیز تھی کہ پہرے دار کے ہاتھ پاؤں ایک دم ڈھیلے ہو گئے اور وہ بے ہوش ہو کر فرش پر گر پڑا۔ امبر اور زرکیسر نے مل کر اسے اٹھایا اور چبوترے پر الٹا دیا۔ امبر نے کہا، فوراً اپنے کپڑے اسے پہنا دو اور اس کے کپڑے خود پہن لو، میں دروازے پر نظر رکھتا ہوں۔ زرکیسر نے ایک پل بھی ضائع کیے بنا جٹ پٹ اپنے کپڑے اتار کر پہرے دار کو پہنائے اور اس کی وردی خود پہن لی۔ سر پر ٹوپ رکھ کر وہ ہاتھ میں تلوار تھام کر وہ امبر کے ساتھ قید خانے کا دروازہ بند کر کے فوراً باہر نکل آئے۔ دونوں زینے کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے وہ اوپر آ گئے۔ برآمدے میں دور تک گہری خاموشی تھی۔ وہ برآمدے سے گزر کر اوپر صحن میں آئے تو سامنے سے ایک پہرے دار نے آواز دی، کون ہے؟
شاہی حکیم ہوں، پہرے دار کو ساتھ لے کر دوائی پلانے جا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے جاؤ۔ امبر زرکیسر کو لے کر اس کی طرف آ گیا جہاں شاہی محل کا ایک چور دروازہ تھا۔ اس دروازے پر ایک سپاہی 24 گھنٹے پہرے پر رہتا تھا۔ امبر وہاں پہنچا تو پہرے دار نے آگے بڑھ کر پوچھا، کون ہو تم؟ امبر، شاہی حکیم۔ تم اس وقت کہاں جا رہے ہو؟ تمہارے ساتھ پہرے دار کیوں ہے؟ میں اسے لے کر جنگل میں۔ امبر کو کوئی جواب اور نہیں سوجا تو پہرے دار کو شک ہو گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر زرکیسر کو دیکھا۔ وہ اسے ایک ہی نظر میں پہچان گیا کیونکہ 1 مہینہ وہ زرکیسر کا بھی پہرے دار رہ چکا تھا۔ اس کے منہ سے چیخ نکلنے ہی والی تھی کہ زرکیسر کا تلوار والا ہاتھ بلند ہوا اور وہ دوسرے ہی لمحے پہرے دار کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو چکے تھے۔ جلدی نکلو یہاں سے زرکیسر۔ وہ بڑی تیزی کے ساتھ محل کے چور دروازے سے نکل کر دوڑتے ہوئے باغ کے اس حصے میں آگے جہاں یورکا گھوڑے لیے بڑی بےتابی سے ان کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے امبر اور زرکیسر کو اپنی طرف دوڑ کر آتے دیکھا تو گھوڑے کھول دیے۔ وہ تینوں گھوڑوں پر سوار ہوئے اور انہیں سرپٹ دوڑاتے ہوئے شہر کے اس حصے کی طرف روانہ ہو گئے جہاں فصیل کے دروازے پر آدھی رات کو صرف ایک چوکیدار ہوتا تھا۔ دروازے سے کچھ دور امبر نے یورکا اور زرکیسر کو درختوں کی اوٹ میں کھڑا کیا اور خود گھوڑا لے کر چوکیدار کے پاس گیا۔ چوکیدار نے نیزہ تان کر پوچھا، کون ہو تم؟ کہاں جا رہے ہو؟ امبر گھوڑے سے نیچے اتر آیا اور چوکیدار سے کہنے لگا، وہ امبر شاہی حکیم ہے اور شہر کی سیر کر رہا ہے۔ چوکیدار اسے پہچانتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ یہ حکیم اکثر راتوں کو شہر کی سیر کیا کرتا ہے۔ وہ امبر سے کہنے لگا کہ وہ گورنر سے سفارش کرے کہ اسے فیصل شہر کی پہرے داری سے ہٹا کر شاہی محل میں لگا دیا جائے۔ امبر نے کہا کہ وہ ضرور اس کی سفارش کرے گا۔ اس دوران میں امبر نے جیب سے رومال نکال لیا، پھر اچانک اس نے رومال پہرے دار کی ناک پہ لگا دیا اور پہرے دار بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ امبر نے جانور کی آواز نکال کر زرکیسر اور یورکا کو بلایا اور انہیں ساتھ لے کر کرتاجنا شہر کی 4 دیواری سے باہر نکل گیا۔ اب وہ تینوں آزاد تھے اور انہیں کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ ضرورت صرف اس بات کی تھی کہ وہ صبح ہونے سے پہلے کرتاجنا سے اتنی دور نکل جائیں کہ گورنر کے سپاہی اس کا پیچھا کریں بھی تو ان کو پا نہ سکے۔ وہ تینوں سرپٹ گھوڑے دھڑاتے انگوروں کے باغ میں پہنچ گئے۔ انہیں یہاں سے شہزادے کو بھی ساتھ لینا تھا۔ حبشی غلام ہانو شہزادے کے پاس تہانے میں سو رہا تھا۔ انہوں نے ہانو کے چچا کو جگایا۔ چچا انہیں تہانے میں لے گیا۔ فوراً شہزادے اور ہانو کا جوگا تیار کروایا گیا۔ باہر 2 گھوڑے بندھے ہوئے تھے۔ شہزادہ اور ہانو ان پر سوار ہوئے اور یہ 5 سوار چچا کا شکریہ ادا کر کے بڑی تیزی کے ساتھ گھوڑوں کو دھڑاتے ہوئے انگوروں کے باغ سے نکل کر ملک یمن کی طرف روانہ ہو گئے۔ راتوں رات وہ کافی دور نکل آئے اور جب سورج طلوع ہوا تو وہ کرتاجنا سے کافی فاصلے پر تھے کہ گورنر کے سپاہی چاہے جتنی تیزی سے پیچھا کرتے وہ ان تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ مگر اس وقت تک امبر کے ساتھی بہت دور نکل چکے تھے۔ وہ ایک پل کے لیے بھی آرام کیے بغیر مسلسل گھوڑے دھڑاتے سفر کر رہے تھے۔ دن بھر دھوپ میں سفر کرتے رہے۔ رات کو انہوں نے تھوڑی دیر آرام کیا اور پھر سفر پر روانہ ہو گئے۔ گورنر کے سپاہی بہت پیچھے ان کے طاقوں میں چلے آ رہے تھے۔ جس وقت سپاہی رات کو آرام کر رہے تھے اس وقت امبر کے ساتھی گھوڑے دھڑاتے آگے ہی بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ دوسرے روز بھی وہ شام تک سفر کرتے رہے۔ رات کو ایک جگہ تھوڑی سی دیر آرام کیا، گھوڑوں کو چارہ کھلا کر پانی وغیرہ پلایا اور پھر ان پر سوار ہو کر چل پڑے۔ شہزادہ گھوڑے پر بیٹھ کر مسلسل سفر کرنے سے تھک گیا تھا مگر یہ اس کی اور اس کے وفادار ساتھی کی زندگی اور موت کا معاملہ تھا۔ وہ چپ چاپ یہ تکلیف برداشت کر رہا تھا۔ تیسرے روز بھی ان کا سفر جاری رہا۔ چوتھے روز حبشی غلام کا گھوڑا تھک کر اچانک گرا اور اس نے دم توڑ دیا۔ وہ شہزادے کے گھوڑے پر سوار ہو گیا اور سفر جاری رکھا۔ 5ویں روز وہ بابل کی سرحدوں سے بہت دور شمالی مغربی پہاڑی سلسلے میں پہنچ گئے۔ ان کی رہنمائی یورکا کر رہا تھا۔ یہی وہ پہاڑیاں تھیں جن کے غاروں میں زرکیسر کے حامی اور وفادار فوج کے بچے کچے سپاہی روح پوش تھے۔ شام ہونے سے پہلے یورکا انہیں لے کر ایک اونچے پہاڑ کے دامن پر آ گیا۔ یہاں ہر طرف جنگلی جھاڑیوں کے درمیان نوکیلی چٹانیں کھڑی تھی۔ پہاڑ کے دامن میں بے شمار چکر کاٹنے کے بعد یہ لوگ ایک چھپے ہوئے غار کے اندر داخل ہو گئے۔ اس غار کے آدھے منہ کو پتھروں نے ڈانپ رکھا تھا۔ غار کے اندر پتھر بکھرے ہوئے تھے۔ یورکا نے کافی آگے جا کر ایک جگہ کھڑے ہو کر کسی جانور کی آواز نکالی اور پھر وہ کان لگا کر سننے لگا۔ دوسری تیسری بار آواز نکالنے کے بعد دوسری طرف سے بھی اسی طرح جانور کے بولنے کی آواز سنائی دی۔ وہ لوگ موجود ہیں، یورکا نے کہا، اور زرکیسر امبر شہزادے اور ہانو کو لے کر جدھر سے آواز آئی تھی ادھر کو چل پڑا۔ غار کے کہیں ایک موڑ گھومنے کے بعد وہ ایک نسبتاً کھلی جگہ پر آ گئے۔ وہ پہاڑی کی اونچی چھت کے
نیچے کھڑے ہو کر ادھر ادھر دیکھ رہے تھے کہ اچانک ایک طرف سے بہت سارے سپاہی خوشی سے نعرہ لگاتے ہوئے نمودار ہوئے اور انہوں نے زرکیسر کو گھیر لیا۔ سردار، آپ کو نئی زندگی مبارک ہو۔ یورکا، آپ ہمارے سپہ سالار کو لانے میں کامیاب ہو گئے، ہم آپ کا شکر گزار ہیں۔ یورکا اور زرکیسر نے شہزادے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور انہیں نہیں پہچانا؟ یہ ہمارا شہزادہ ماروت ہے، نینوا کے تخت کا واحد وارث۔ سپاہیوں نے شہزادے کے حق میں تلواریں بلند کر کے نعرے لگائے اور اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ نینوا سے دشمن کو نکال کر تہہ تیگ کرنے میں کبھی دریغ نہیں کریں گے۔ اس کے بعد یورکا نے سپاہیوں سے امبر کا تعارف کرایا اور کہا، اگر یہ شخص نہ ہوتا تو ہم زرکیسر کو کبھی دشمن کی قید سے رہائی نہ دلا سکتے تھے۔ سپاہیوں نے ایک ایک کر کے امبر سے ہاتھ ملایا۔ اس کے بعد وہ سر جوڑ کر بیٹھ کے اور آئندہ کے بارے میں منصوبے تیار کرنے لگے۔ زرکیسر کو معلوم ہوا کہ باقی وفادار فوج کے بکھرے ہوئے سپاہی بھی ملک سے فرار ہو کر اسی غار میں آ رہے ہیں۔ اس جگہ وہ اپنی فوجی طاقت کو پھر سے جمع کر کے نینوا پر حملہ کر سکتا تھا، مگر سب سے پہلے ملکہ کو دشمن کی قید سے رہا کروانا ضروری تھا۔ اگر وہ ملکہ اور شہزادے کو لے کر نینوا کے عوام کے سامنے کھڑا کر دیں گے تو انہیں یقین تھا کہ لوگ دشمن کے سپاہیوں کو تکے پوٹی کر دیں گے۔ وہ تعداد میں اتنے زیادہ نہیں تھے کہ شاہ بابل کی فوج کا مقابلہ کر سکے، مگر چونکہ انہیں نینوا کی عوام کی حمایت حاصل تھی، اس لیے ان کی فوج بے شمار تھی اور انہیں یقین تھا کہ وہ دشمن کو شکست دے کر نینوا سے نکال دینے پر ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ اس کے باوجود امبر کو فتح کے بارے میں شک تھا۔ اس نے زرکیسر سے کہا، آپ فوج کے سپہ سالار ہیں، کیا آپ کو پورا بھروسہ ہے کہ آپ اپنی مٹھی بھر فوج اور نہتے عوام کے ساتھ شاہ بابل کی للکار کا مقابلہ کر سکیں گے؟ زرکیسر سوچ میں پڑ گیا، پھر سر اٹھا کر بولا، اس کے لیے ہمیں کسی دوسری طاقت سے مدد لینا پڑے گی، یہی تو میں کہہ رہا ہوں۔ امبر نے فوراً جواب دیا، اگر ہم کسی طرح اٹھ کے بادشاہ ہموربی کی حمایت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو ہم نہ صرف نینوا پر قبضہ کر سکتے ہیں بلکہ شہر بابل کی بھی اینٹ سے اینٹ بچا سکتے ہیں۔ یورکا نے کہا، کیا ہموربی ہماری حمایت اور مدد کرنے پر تیار ہو جائے گا؟ امبر نے کہا، اس کے ایک صوبے کا آدھا حصہ شاہ بابل نے ہڑپ کر لیا ہے، ہم ہموربی کو شاہ بابل کے خلاف اکسا سکتے ہیں۔ اس کی فوج بھی زیادہ ہے اور آج کل وہ بہت زور و شور سے جنگی طاقت میں اضافہ کر رہا ہے، جس کا مطلب صاف ظاہر ہے کہ وہ شاہ بابل بخت نصر کے ملک پر چڑھائی کا ارادہ رکھتا ہے۔ زرکیسر نے کہا، اگر ہم تھوڑی سی کوشش کریں تو ہموربی کو بھی اپنے ساتھ شامل کر سکتے ہیں۔ ہم اسے یقین دلائیں گے کہ بادشاہ کی وفادار فوج اور نینوا کے عوام اس کے ساتھ ہوں گے، اس سے زیادہ اسے اور کیا چاہیے؟ یورکا نے کہا، میرا خیال ہے کہ ہموربی سے بات کرنے کے لیے میں اور امبر جاتے ہیں۔ زرکیسر نے کہا، ٹھیک ہے، مگر اس وقت سب سے اہم کام ملکہ عالیہ کو بخت نصر کی قید سے نجات دلانا ہے۔ امبر کہنے لگا، یہ کام میں اکیلا ہی کر لوں گا، میں آج رات ہی بابل کی طرف نکل جاؤں گا اور پہلے سرحدی شہر کی حویلی میں جا کر ملکہ عالیہ کو قید سے چھڑا کر اپنے ساتھ لانے کی جان توڑ کوشش کروں گا۔ یورکا بولا، میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گا، بہتر ہے۔ انہوں نے راتوں رات بعد ضروری تیاریاں شروع کر دی۔ زرکیسر انہیں ہدایت کی تھی کہ وہ جتنی جلدی ہو سکے ملکہ عالیہ کو لے کر وفادار فوجوں کے پاس غار میں پہنچ جائیں۔ منہ اندھیرے امبر اور یورکا گھوڑوں پر سوار ہو کر بابل کی سرحدی گاؤں کی طرف نکل کھڑے ہوئے۔ وہ سارا دن چلتے رہے، وہاں سے بابل کے سرحدی گاؤں کا فاصلہ زیادہ نہیں تھا۔ ایک رات پہاڑوں میں آرام کرنے کے بعد وہ دوسرے روز دوپہر کے وقت بابل کی سرحد پر تھے۔ پہرے داروں نے ان سے حسب معمول پوچھا کہ وہ کون ہے اور بابل میں کیوں جا رہے ہیں۔ امبر نے اپنا وہی پرانا جواب دہرایا کہ وہ حکیم ہے اور یورکا اس کا شاگرد ہے، وہ افریقہ سے بابل میں بیماروں کا علاج کرنے اور روزی کمانے آئے ہیں۔ پہرے داروں نے کہا، پہلے ہمارے سردار کی سر درد کو دور کر کے دکھاؤ، کہاں ہے تمہارا سردار؟ اندر لیٹا ہوا ہے۔ امبر یورکا کو ساتھ لے کر سردار کی کوٹری میں آ گیا۔ چوکی کا سردار ایک تخت پر چٹ لیٹا سر درد سے تڑپ رہا تھا۔ امبر نے اس کی نبض دیکھی اور پوچھا، آدھے سر میں درد ہوتا ہے یا پورے سر میں؟ سردار نے کہا، پورے سر میں بڑا خوفناک درد ہو رہا ہے، دیوتاؤں کے لیے حکیم ہوں تو ایسی دعا دو کہ اس عذاب سے جان چھوٹے۔ ابھی علاج کیے دیتا ہوں، آپ گھبرائیے نہیں۔
अंबर ने एक शीशी में से सुर्ख रंग की दवाई निकालकर इसके चंद कतरे सरदार के हल्क में डाले और उसके माथे पर एक खास किस्म के तेल से मालिश शुरू कर दी। थोड़ी देर में ही सरदार उठकर बैठ गया। इसके सर का दर्द गायब हो चुका था। वो अंबर से बहुत खुश हुआ और इसने अंबर को सोने के सिक्के पेश किए और पूछा, तुम कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो? अंबर ने इसको बताया कि वो मुल्क अफ्रीका से आया है और बाबुल में जाकर दुखी बीमारों का इलाज करके अपनी रोजी कमाने का इरादा रखता है। सरदार ने इसी वक्त इन्हें सरहद पार करने की इजाजत दे दी और वादा लिया कि सरहदी चौकी पर फेरा जरूर मारा करेगा। अंबर ने उसे एहतियातन बता दिया कि इसकी एक खाला बाबुल में रहती है और वो अपने बेटे से मुलाकात करने वापस अफ्रीका जाना चाहती है। अगर वो तैयार हो गई तो उसे वापस ले जाते हुए वो चौकी पर जरूर आएगा। जरूर आना, हम तुम्हारी खाला को तोहफे देंगे। शुक्रिया आपका सरदार, अब मुझे इजाजत दीजिए। सरदार से इजाजत लेकर अंबर और योरका बाबुल की सरहद में दाखिल हो गए और घोड़े दौड़ाते हुए इस बस्ती की तरफ चल पड़े जिसकी एक हवेली में मलका नैनवा कैद थी। अंबर को इस बस्ती का रास्ता मालूम था। वो सारा दिन सरहद के अंदर सफर करते रहे और शाम को इस बस्ती के करीब पहुंच गए। अंबर ने योरका से कहा कि अब उसे बड़ी एहतियात से काम लेना होगा। हवेली के सिपाहियों को किसी हालत में भी शक नहीं होना चाहिए कि वो मलका को रहा करवाने आए हैं। योरका ने पूछा, क्या सिपाही तुम्हें जानते हैं अंबर? अंबर ने मुस्कुराकर कहा, वो मुझे मुकद्दस इंसान समझते हैं। तुम चलकर अपनी आंखों से देख लेना कि वो मेरी किस कदर इज्जत करते हैं। लेकिन सिर्फ इनकी इज्जत करने से हम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकते। हमें बड़ी हिकमत अमली और सूझबूझ से काम लेना होगा। अब वो बातें करते हुए हवेली के करीब पहुंच गए थे। हवेली के बाहर मशल रोशन थी। दो सिपाही दरवाजे पर नंगी तलवारें कंधे पर रखे पहरा दे रहे थे और दो सिपाही जमीन पर बैठे कुछ खा पी रहे थे। उन्होंने दो घुड़सवारों को अपनी तरफ बढ़ते देखा तो खाना पीना छोड़कर तलवारें खींचकर खड़े हो गए। अंबर और योरका पास जाकर घोड़ों से उतर पड़े। एक सिपाही ने ललकार कर कहा, कौन हो तुम, दोस्त या दुश्मन? हम दोस्त हैं, अंबर ने कहा। सिपाही करीब आ गए। उन्होंने अंबर को देखा तो झट तलवारें नियाम में कर ली और झुककर बड़े अदब से सलाम किया। ऐ मुकद्दस इंसान, आपका आना मुबारक हो। उन्होंने फौरन जमीन पर दस्तरखान लगा दिया और अंदर से तरह तरह के खाने लाकर चुन दिए। अंबर और योरका ने वो खाने पेट भर कर खाए। उसने सिपाहियों से योरका का तारफ करवाते हुए कहा, ये मेरा गुलाम है योरका, मगर मैंने इसे आजाद कर दिया है और अब मेरे साथ मेरे भाइयों की तरह रहता है। ये मुझसे हिकमत और जादू सीख रहा है। रात को हवेली के तमाम सिपाहियों ने मुकद्दस इंसान अंबर के आने की खुशी में बड़ा जश्न मनाया और देर तक गाने गाते रहे और रक्स करते रहे। फिर वो सारे बेसुध होकर सो गए। सिर्फ वही पहरेदार जागते रहे जो मलका नैनवा की कोठरी के बाहर पहरा देते थे। अंबर ने योरका से कहा कि वो आराम से कमरे में लेटा रहे। मैं मलका से मिलने जा रहा हूँ। मैं इन्हें तमाम हालात से बहाबर करके गर्ज करना चाहता हूँ कि शहजादे और ज़रकैसर को हम ले आए हैं और अब वो भी चलने को तैयार हो जाए। इसके बाद अंबर मलका आलिया की कोठरी की तरफ गया। उसने पहरेदार से कहा कि वो मलका से मिलना चाहता है। पहरेदार अंबर की करामात को देख चुके थे और इससे माऊब थे, इसलिए उन्होंने कोई एतराज न किया और वो मलका को कोठरी में दाखिल होने की इजाजत दे दी। मलका पत्थर के चबूतरे पर लेटी हुई थी। अंबर ने करीब जाकर सरगोशी में कहा, मलका आलिया, मैं अंबर हूँ, वक्त बहुत कम है, मेरी बात गौर से सुने। अंबर को देखकर मलका उठकर बैठ गई और बोली, क्या मेरा बेटा जिंदा है? हाँ मलका आलिया, शहजादा जिंदा ही नहीं बल्कि हमने इसे एक महफूज मकाम पर छुपा दिया है। हबशी गुलाम और ज़रकैसर भी इसके साथ हैं। क्या ज़रकैसर को रहा करा लिया गया? खुदा के लिए आस्ता बोले, मैं बहुत बड़ा खतरा मोल कर आपके पास आए हूँ। ज़रकैसर को हमने रहा करा लिया है। अब हम आपको यहाँ से लेने आए हैं। योरका भी हमारे साथ है। आपका रात के आखिरी हिस्से में तैयार रहिएगा। मलका कुछ पूछने ही वाली थी कि अंबर जल्दी से कोठरी से बाहर आ गया। उसने पहरेदार का शुक्रिया अदा किया और उसे सोने के चंद सिक्के दिए, जिन्हें पाकर पहरेदार बेहद खुश हुआ और अंबर को सलाम करने लगा। अंबर ने अपने कमरे में आकर योरका को बताया कि वो मलका से मिल आया है। कल रात मलका तैयार होंगी और हमें इन्हें यहाँ से निकाल कर ले जाना है। मगर वो कैसे? योरका ने पूछा। तुम देखते रहो। अंबर ने सुबह बेदार होते ही ऐलान कर दिया कि आज रात हवेली के तमाम सिपाहियों को वो दावत दे रहा है। सिपाही बेहद खुश हुए। अंबर ने फौरन बाजार से 6-7 बकरे मंगवाकर ज़बह किए। शाम को दस्तरख्वान पर किस्म किस्म का बुना हुआ गोश्त और मिठाइयाँ चुन दी गई। सिपाही खुशी से नारे लगाते हुए खाने पर टूट पड़े। इस दौरान अंबर ने छुपकर अंगूरों के रस से भरे हुए बड़े मटके में एक बेहोश कर देने वाली दवाई का सफूफ मिला दिया। इस दवाई को पीने के 1 घंटे के बाद ये सब लोग बेहोश हो जाएंगे। बस वही वक्त होगा मलका आलिया को यहाँ से निकाल कर ले जाने का। हमें बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। हम तैयार हैं अंबर।
دعوت ختم ہوگی، سپاہی ٹولیوں میں بٹ کر گیت گانے اور رقص کرنے لگے۔ پھر انہیں غنودگی محسوس ہونے لگی اور ایک ایک کر کے زمین پر گر کر بے ہوش ہونا شروع ہو گئے۔ سپاہیوں کے کمانڈر نے جب تمام سپاہیوں کو بے ہوش ہو کر گرتے دیکھا تو اسے کچھ شک ہوا۔ جب اس کا بھی سر چکرانے لگا تو وہ سمجھ گیا کہ ان کے ساتھ بڑا دھوکہ کیا گیا ہے۔ اس نے جھٹ تلوار نکال کر امبر پر حملہ کر دیا۔ یورکا ذرا پرے کھڑا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ بھاگ کر امبر کی جان بچائے، کمانڈر کی تلوار امبر کے سینے میں اتر چکی تھی، مگر اس کے ساتھ ہی کمانڈر پر دوائی نے اثر کر دیا اور وہ تلوار کا دستہ امبر کے سینے میں ہی کھبا چھوڑ کر بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ یورکا کے منہ سے چیخ نکل گئی، کیونکہ وہ صاف دیکھ رہا تھا کہ تلوار پوری کی پوری امبر کے سینے میں اتر چکی ہے اور اس کی موت یقینی تھی۔ مگر دوسرے لمحے جو منظر اس نے دیکھا وہ پہلے سے زیادہ حیران کر دینے والا تھا۔ امبر نے کھڑے کھڑے بائیں ہاتھ سے تلوار اپنے سینے سے کھینچ کر نکالی اور پرے پھینک دی۔ نہ تو اس کے سینے پر کوئی زخم لگا اور نہ خون کا کوئی قطرہ بہا۔ امبر نے یورکا سے کہا، میری طرف دیکھنے کی بجائے اوپر چلو، ملکہ کو آزاد کروانا ہے۔ مگر تم زندہ کس طرح ہو؟ امبر نے جھنجھلا کر کہا، یہ بعد میں پوچھ لینا یورکا، پہلے اوپر چل کر ملکہ عالیہ کو کیسے نکالوں۔ وہ دونوں بھاگتے ہوئے ملکہ کی کوٹری میں گئے اور بولے، ملکہ عالیہ جلدی سے ہمارے ساتھ نکل چلیے، حویلی کے تمام سپاہی بے ہوش کر دیے گئے ہیں۔ ملکہ اٹھ کر ان کے ساتھ چل پڑی۔ وہ حویلی سے باہر آ گئے۔ آسمان پر رات کے نیلے ستارے ٹمٹما رہے تھے۔ رات آدھی گزر چکی تھی۔ وہ تینوں گھوڑوں پر سوار ہو گئے اور گھوڑے بابل کی سرحد کی طرف ڈال دیے گئے۔ باقی آدھی رات اور آدھا دن وہ برابر گھوڑے پر بیٹھے انہیں برق رفتاری سے دوڑاتے ہوئے سفر کرتے رہے۔ تیسرے پہر وہ سرحدی چوکی کے قریب پہنچے تو امبر نے گھوڑا روک لیا۔ اس نے ملکہ کو چادر میں لپیٹ کر گھوڑے پر یوں ڈال دیا کہ معلوم ہو کہ وہ بہت زیادہ بیمار ہے، اور خود گھوڑے کی باگ تھام کر یورکا کے ساتھ پیدل چلتا چوکی پر پہنچ گیا۔ یہ آخری مرحلہ بڑا نازک مرحلہ تھا۔ امبر کو تو اپنی جان کی فکر نہیں تھی، کیونکہ اس کو تو کوئی مار ہی نہیں سکتا تھا۔ اسے یورکا اور ملکہ کی فکر تھی۔ اگر پہرے دار کو ذرا سا بھی شک ہو گیا تو وہ ان دونوں کو کبھی زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ امبر نے گھوڑا سرحد کی چوکی کے باہر کھڑا کیا اور خود اندر چلا گیا۔ اندر اس کا دوست کمانڈر تخت پر نیند دراز انجیروں کا ٹوکرا آگے رکھے انجیر کھا رہا تھا۔ وہ امبر کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ دوست، تم اتنی جلدی آ گئے، کیا واپس جا رہے ہو؟ امبر نے غمگین چہرہ بنا کر کہا۔ جس وقت میں حالانکہ ہاں پہنچا تو وہ سخت بیمار تھی۔ میں نے علاج شروع کیا تو کہنے لگی کہ میں اب مر رہی ہوں، میرا علاج بیکار ہے۔ دیوتاؤں کے لیے مجھے واپس میرے بیٹے کے پاس لے چلو، میں آخری بار اپنے بیٹے کی شکل دیکھ کر مرنا چاہتی ہوں۔ کماندار نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا، یہ تو بڑے افسوسناک بات ہے۔ دیوتا تمہاری خالہ کو صحت دے، کہاں ہے وہ باہر گھوڑے پر پڑی کہرا رہی ہیں۔ ہمیں اجازت دے کہ ہم سرحد عبور کر کے جلد سے جلد خالہ کو اس کے بیٹے کے پاس پہنچا دے۔ ضرور، لیکن کیا میں تمہاری خالہ کی مزاج پرسی نہیں کر سکتا؟ امبر پریشان ہو گیا۔ کماندار اس دوران میں کوٹری سے باہر نکل کر اس کے گھوڑے کی طرف بڑھ رہا تھا، جس پر ملکہ نینوا چادر میں لپٹی پڑی تھی۔ امبر نے سوچا، اگر کماندار نے ملکہ کو پہچان لیا تو سارا کھیل بگڑ جائے گا اور وہ اسی وقت ان تینوں کو گرفتار کر لے گا۔ مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ کسی طرح کماندار کو کہہ سکتا تھا کہ اس کی خالہ کا چہرہ مت دیکھے۔ یورکا بھی پریشان ہو گیا۔ کماندار ملکہ کے گھوڑے کے پاس آئے اور چادر ہٹا کر غور سے امبر کی بناوٹی خالہ کو دیکھنے لگا۔ یہ بڑی اذیت ناک گھڑی تھی۔ یورکا اور امبر کا دل یوں دھڑک رہا تھا جیسے ابھی پھٹ کر سینے سے باہر آ جائے گا۔ کماندار کچھ دیر ملکہ عالیہ کے چہرے کو غور سے دیکھتا رہا۔ ملکہ عالیہ امبر کی ہدایت کے مطابق آنکھیں بند کیے پڑی کہرا رہی تھی۔ اچانک کماندار نے اپنا چہرہ ملکہ عالیہ کی طرف سے ہٹا کر امبر کی طرف غور کے دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایسی کیفیت تھی کہ صاف معلوم ہو رہا تھا کہ اس نے ملکہ عالیہ کو پہچان لیا ہے، اور اب وہ چیخ مار کر سپاہیوں کو حکم دینے والا ہے کہ ان لوگوں کو ملکہ سمیت فوراً گرفتار کر لیا جائے۔ امبر کا خون خشک ہونے لگا۔ یورکا کا ہاتھ تلوار کے دستے پر چلا گیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر کماندار نے ملکہ کو پکڑ لیا تو وہ مقابلہ کرے گا، وہ خود ہلاک ہو جائے۔ کماندار نے ذرا مسکرا کر کہا، دوست، کیا یہ تمہاری خالہ ہے؟ کیا پہرے داروں کے سردار کو پتہ چل گیا تھا کہ وہ ملکہ کو اغوا کر کے لے جا رہے ہیں؟ زر کیسر اور خمور بھی بادشاہ نے مل کر نینوا اور بابل پر حملہ کیا تو فتح کس کی ہوئی؟ کیا یتیم شہزادہ اپنی والدہ سے مل سکا؟ یہ سب کچھ آپ اس ناول کے چوتھے حصے شہزادے کا اغوا میں سنیے گا۔ تو پیارے لسنرز، پھانسی کے تختے پر کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا، کیونکہ آپ کی رائے میرے لیے بہت قیمتی ہے، اور مجھے سپورٹ کریے گا کیونکہ مجھے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ اس کہانی کی چوتھی قسط کے لیے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ بہت جلد۔ اللہ حافظ۔